اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ کہف جو قرآن مجید کا 18 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 31 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے لیے تو سدا بہار جنت کے گھنے اور سرسبز باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں سے بنایا سجایا جائے گا اور باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنائے جائیں گے۔ وہ وہاں اونچی اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا کہنا اس اجر و ثواب کا، اور کیا ہی اچھی ہے یہ جگہ ہمیشہ آرام سے رہنے کے لیے۔ تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ سونے کے کنگنوں کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پرانے زمانے کے بادشاہ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ آخرت میں کافر، فاسق، فاجر، ظالم، مشرک ذلیل و خوار ہوں گے، اور مومنین و صالحین خواہ دنیا میں غریب ہی کیوں نہ ہوں، آخرت کی دوسری زندگی میں بادشاہوں کی شان و شوکت، آن بان، روب داب، عزت و آبرو سے رہیں گے۔ تفسیر جلالین اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ قرآن کے نزول کے وقت عربوں میں بہت قیمتی کپڑے پہنے جاتے تھے، انہی کپڑوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سندس اور استبرق دو قسم کے باریک اور موٹے ریشم کے بنے ہوئے کپڑے تھے جن میں سونے کے تار استعمال کیے جاتے تھے۔ غرض مراد یہ ہے کہ اہل جنت کو بہترین سے بہترین اور خوبصورت ترین لباس عطا ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی نعمتیں ہمارے لیے ایک ہیولا کی طرح ہیں جنہیں ہم بہت دور سے دیکھ رہے ہوں۔ وہاں کی باتیں ہمارے لیے ایک اشارے کی مانند ہیں، کیونکہ آخرت کی نعمتیں ہمارے لیے بالکل ایسی ہی ہیں جیسے شکم مادر میں موجود بچے کے لیے ہماری دنیا ہے۔ اسی طرح رحم دنیا میں ہماری فکر و نظر سب محدود ہے، ہم یہاں ابدی نعمتوں کا پورا ادراک نہیں کر سکتے۔ رہا یہ سوال کہ خدا نے جنت میں تو ریشم کے کپڑوں کا ذکر کیا ہے اور دنیا میں ریشم پہننے کو مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں ضرورت سے زیادہ زیب و زینت میں کھو جانا طرح طرح کے ظلم اور آخرت سے غفلت کا سبب بنتا ہے۔ انسانوں میں تفریق ہوگی، طبقے پیدا ہوں گے، جس کے نتیجے میں کینہ، حسد، بغض، عداوتیں اور بالآخر خون ریزیاں ہوں گی۔ محرومی کے امراض، دنیا پرستی، جاہ پرستی، مال پرستی کی ہمت افزائی ہوگی، خلق اور خلق خدا سے دوری ہوگی، کیونکہ جنت میں امتحان ختم ہو چکا ہوگا، ہر چیز فراواں ہوگی، اس لیے وہاں یہ تمام خرابیاں پیدا ہونے کا سوال ہی نہ ہوگا۔ اس لیے اہل جنت روحانی نعمتوں کے ساتھ ساتھ جسمانی لذتوں سے بھی خوب محظوظ ہوں گے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ تکبر نہ کرے۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا گزر کچھ ایسے مسکینوں کے پاس سے ہوا جو زمین پر چادر بچھائے روٹی کے ٹکڑے پھیلائے کھا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی، تو آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا، اور بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا يحب المستکبرین، یعنی بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان صبر کا دامن تھامے رہے۔ قرآن مجید کا جو 8واں سورہ انفال، اس کی آیت نمبر 65 و 66 میں ارشاد ہوتا ہے
ان یکم منکم یشرون صابرون یغلبوا مئتین وَإِن یکم منکم مئۃ یغلبوا الفا، اگر تم لوگوں میں صبر کرنے ثابت قدم رہنے والے 20 بھی ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم لوگوں میں ایسے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔